اعوذ باللہ من الشر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی رسول المصدد ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. کتاب عروج السعادت سے آج پانچواں درس سے وعلیکم السلام ورحمۃ. آج کے اس درس میں آیت اللہ العظمیٰ احمد عراقی علیہ الرحمہ جو عنوان باندھتے ہیں وہ یہ ہے کہ نفس انسان اگر مریض ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اور اگر نفس انسان مریض نہ ہو تو اس کے کیا فائدے ہیں. عزیزان محترم، اگر انسان کا نفس مریض نہ ہو تو انسان کو ہر قسم کی عبادات کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے. عبادات کو احسن طریقے سے انسان بجا لاتا ہے. کیونکہ اس نے شروع سے ہی اپنے نفس کو مطمئن رکھا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تمام عبادات الہیہ شریعت کے احکامات احسن طریقے سے انسان بجا لاتا ہے. مثلاً کوئی انسان نفیس ہے، اس کا نفس صحیح و سالم ہے، اس کا فائدہ یہ ہے اس انسان کے لیے، اگر نماز کا وقت جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر نماز اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر اول وقت میں اس کی نماز ادا نہ ہو تو یہ نفیس انسان جس کا نفس صحیح و سالم ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے. اس کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ نماز اول وقت میں اس سے ادا نہیں ہو رہی. خلاصہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اول وقت میں اپنی واجبات ادا کریں. لیکن اس کے برعکس جس انسان کا نفس مریض ہو تو اگر اس کو کوئی نفیس انسان جس کا نفس صحیح و سالم ہو وہ اتفاقاً یا مجبوراً اس کو نماز کے لیے لاتا ہے تو نماز کے لیے جو 10 منٹ یا 5 منٹ ہوتے ہیں یہ اس بیمار انسان کے لیے 5 گھنٹے لگتے ہیں. 5 منٹ لگتے نہیں ہیں بلکہ 5 گھنٹے لگتے ہیں. کیونکہ اس کا نفس عادی نہیں ہے نماز کا، عبادات الہی بجا لانے کا اس کا نفس عادی نہیں ہے. اگر کسی مریض انسان کو، مریض سے مراد ہمارے اس درس میں جو عبادات الہیہ کو بجا نہیں لاتا، احکامات شرعیہ کو بجا نہیں لاتا، وہ مراد ہے. وہ جسمانی مریض مراد نہیں ہے بلکہ روحی مریض مراد ہے. اگر کسی کو لے کر کے آئیں یہاں تو اس کو یہ جو ہم 20 منٹ یا 25 منٹ ٹوٹل ہم نماز میں لگاتے ہیں درس میں شامل کر کے، اس کو یہ 20 گھنٹے لگیں گے. 20 گھنٹے لگیں گے اس کو. کیونکہ اس کا نفس عادی نہیں ہے، اس کا جسم عادی نہیں ہے. جبکہ اسی مریض انسان کو کسی لہو و لہب کی محفل میں لے کر کے جائیں جہاں حریف ہوتی ہو، تماشا ہوتا ہو یا اور دیگر گپ شپ کا معاملہ ہو، ان کو لے جا کے آپ 5-5 6-6 گھنٹہ رکھیں، ان کو کوئی مسئلہ
نہیں ہوتا، ان کا نفس راضی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا نفس ان چیزوں پہ عادی ہے، ان چیزوں سے مانوس ہے، اس وجہ سے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. جبکہ وہ عبادت میں 5 منٹ زیادہ ہوں تو اس کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا نفس مطمئن نہیں ہوتا. جبکہ کسی اور لو لاب کے پروگرام میں وہ جائے گا، آدھا گھنٹہ بھی انتظار کرے گا، لیکن وہ بے چین کبھی بھی نہیں. وہ مطمئن ہوگا کہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا، کیا ہوگا، پروگرام نے شروع تو ہونا ہے. لیکن کوئی درس کا پروگرام ہو، مجلس کا پروگرام ہو، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو اس کے لیے قیامت برپا ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا نفس مطمئن نہیں ہوتا، اس کا نفس مریض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان امور میں، ان کاموں میں جن میں عبادت خدا ہوتی ہے، جن میں خدا کی خوشنودی شامل حال ہوتی ہے، جن پروگرامات میں، جن اجتماعات میں، جن پروگرامات میں رضایت امام زمان شامل ہوتی ہے، امام زمان جن اجتماعات سے راضی ہوتا ہے، ان اجتماعات میں وہ مریض انسان کبھی بھی راضی نہیں ہوتا ہے. پھر وہ جلدی چاہے گا کہ وہ پروگرام جلدی سے جلدی اختتام کو پہنچے. مجال ہے کہ وہ پروگرام 10 منٹ 5 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے، وہ تحمل کرے، برداشت کرے، نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. بہرحال نفیس انسان جو ہوتا ہے، جس کا نفس پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، وہ رغبت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر چیز میں جو اچھا کام ہوتا ہے ان کاموں کے لیے ہمیشہ مشتاق رہتا ہے، ہمیشہ آرزو رہتی ہے نفیس انسان کی، جس کا نفس پاک و پاکیزہ ہو. اور پھر الہی انعامات اس پر وارد ہوتی ہیں. خداوند عالم اپنے فیوزات سے نوازتا ہے. آیت اللہ بہجت کا نام آپ سب نے سنا ہے اپنے مدرسے کے طلاب کے لیے. 9 سال کی عمر سے لے کے 96 سال کی عمر تک شب نماز قضا نہیں کی ہے. آیت اللہ بہجت نے کتنے سال سے؟ 9 سال سے 96 سال عمر تھی آیت اللہ بہجت کی، اس پورے عرصے تک شب نماز قضا نہیں کی. تو ایک شاگرد نے پوچھا کہ آقا آپ نے اتنی پوری عمر صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے گزاری ہے، پوری عمر، اور یہ معروف ہے ایک مکروہ فعل بھی انجام نہیں دیا آیت اللہ بہجت نے. مکروہ، دوسرے موبائل ادھر ادھر کی چیزیں چھوڑیں، مکروہ فعل بھی انجام نہیں دیا. تو شاگرد نے پوچھا کہ خدا کی طرف سے بھی کچھ عنایات ہیں آپ پر، خدا نے بھی کچھ لطف کیا ہے جبکہ آپ نے پوری زندگی خدا کی خوشنودی کے لیے گزاری ہے. تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ خداوند عالم نے مجھے 11 ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ جو عام انسانوں کو عطا نہیں کرتا. ان میں سے سب سے چھوٹی چیز یہ ہے کہ مجھے آگے جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہوتا ہے، جو پیچھے ہو رہا ہوتا ہے اس کا بھی علم ہوتا ہے، جو دائیں طرف ہو رہا ہوتا ہے اس کا بھی علم ہوتا ہے، جو بائیں طرف ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہوتا ہے. عزیزان، یہ چیز کیوں، اتنا بڑا مقام کیوں، اتنا بڑا مرتبہ کیوں خداوند عالم کی طرف سے؟ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز آیت اللہ بہجت کی خدا کی رضایت کے لیے تھی. خداوند عالم ہمیں بھی ارشادات خداوندی پر عمل کرتے ہوئے نفیس، پاک اور سالم نفس کا انسان ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی محمد و آل محمد وعجل. اللہم صلی علی محمد و